شامل کرتے ہیں اہم خبریں اس نیوز اپ ڈیٹ میں۔ گجر خان کرونا وائرس میں مبتلا شخص سول اسپتال سے فرار۔ پنجاب حکومت نے کرونا وائرس الرٹ 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا۔ شاہ پور اسسٹنٹ کمشنر زرمینہ وزیر نے کرونا وائرس کے حوالے سے اہم میٹنگ کی۔ منڈی بہاولدین تھانہ سول لائن پولیس کی کارروائی، ڈکیت گرفتار۔ میلسی ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ وقاص نے کرونا وائرس کے حوالے سے اسپتال کا دورہ کیا۔ منڈی بہاولدین تحصیل ہیڈ کوارٹر کی ایم ایس نے ڈاکٹروں کی حاضری کو یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور تھانہ ہنجروال کے علاقہ مگزار کالونی میں ناجائز اسلحہ کی بھرمار۔ منڈی بہاولدین زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں شدید تصادم، 5 افراد زخمی۔ ضلع سوابی موجودہ حکومتی نمائندوں کی نظروں سے اوجھل کیوں؟ کراچی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا ایکسپو سینٹر کا دورہ۔ کراچی کرونا وائرس کے کنٹرول کے لیے رینجرز نے عوام کو سہولتیں دینا شروع کر دیں۔ منڈی بہاولدین ایس پی انویسٹیگیشن کا تبادلہ۔ کراچی کرونا وائرس کی وجہ سے دکانداروں نے ماسک اور سینیٹائزر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ کاموں کی جعلی نوسر باز محترک، عوام کو لوٹنے میں مصروف۔ اعلیٰ سطح پر پنجاب میں تقرریاں تبادلے، آئی جی نے احکامات جاری کر دیے۔ گجر خان سید کیسر عباس شاہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس لوٹے۔ مزید تفصیلات ایس پی نیوز کی اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال گجر خان سے کرونا وائرس میں مبتلا نوجوان فرار۔ وارڈ نمبر 8 کا رہائشی زبیر نامی نوجوان بحرین سے واپس آیا تھا۔ نوجوان کی بیماری کے شبہ میں ٹی ایچ کیو ہسپتال گجر خان لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کرونا وائرس کا شک پر بے نظیر اسپتال راولپنڈی ریفر کیا۔ راولپنڈی ریفر کا سنتے ہی نوجوان ٹی ایچ کیو اسپتال سے فرار ہو گیا، جبکہ ہسپتال سمیت دیگر انتظامیہ اداروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ سوسی رپورٹ چودھری محمود صادق، سب ایڈیٹر ایس پی نیوز گجر خان۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، کرونا وائرس کے لیے ہائی الرٹ پنجاب میں جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اگلے 2 دن 22 مارچ سے 24 مارچ تک صوبہ بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جبکہ نوٹیفکیشن جاری۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت کے مطابق صوبہ بھر کے تمام شاپنگ مال، مارکیٹس، ہوٹل بند رکھے جائیں گے۔ اشیاء ضروریہ کریانہ، شاپنگز، کلینکس، میڈیکل سٹور، دودھ، بیکری، جبکہ سبزی، فروٹ اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ مزید یہ کہ سبزی فروٹ منڈی بھی کھلی رہے گی، جبکہ اس کا اطلاق آج رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ اقدامات عوام الناس کی صحت کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس میں حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ سوسی رپورٹ ملک شاہزیب طارق، نمائندہ ایس پی نیوز، اسلام آباد۔ شاہپور سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر زرمینہ وزیر نے کرونا وائرس کے حوالے سے کی آگاہی مہم کے سلسلے میں محکمہ صحت کے نمائندگان کے ساتھ میٹنگ کی، جس میں انہوں نے ٹی ایچ کیو ہسپتال شاہپور میں کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر بھی بنائے جائیں، تاکہ آنے والے مریضوں کو چیک کیا جائے کہ انہیں بخار اور کھانسی کی صورت میں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عدنان اصغر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شاہد ڈوگر موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر زرمینہ وزیر نے کہا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں شاہپور صدر میں مریضوں کے ساتھ 1 یا 2 لوگوں کا ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ رش نہ ہو، اور او پی ڈی میں زیادہ کوشش کی جائے کہ رش نہ ہو، اور مریضوں کو پاپولیشن کے آفس میں بھی چیک کیا جائے۔ جو مریض زیادہ کیئر کرنے والے ہوں ان کو ٹی ایچ کیو ہسپتال میں رکھا جائے۔ خاص طور پر آپریشن والے مریضوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اور اسسٹنٹ کمشنر زرمینہ وزیر نے مزید کہا کہ ہمیں لوگوں کو آگاہی پیدا کرنی چاہیے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ سوسی رپورٹ بیورو چیف انس قریشی، شاہپور۔ میرسی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہاڑی کا وزٹ کیا، اور ڈپٹی کمشنر نے انسولیشن رومز اور ایمرجنسی وارڈ کا معائنہ کیا۔
انہوں نے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر DHQ ہسپتال میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ وقاص رشید نے تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے کہا کہ کورونا وائرس کے خطرے کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنے کی نہیں بلکہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، بار بار صابن سے ہاتھ دھوئے جائیں، 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں اور بچوں کو خصوصی طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو کورونا وائرس کے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ناگہانی خطرے کی صورت میں انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے۔ عوام کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں زیادہ توجہ، احتیاطی اور حفاظتی تدابیر دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تمام ضروریات پوری کریں گے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ اس موقع پر پیرامیڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ہسپتال ڈاکٹر محمد فاضل بھی موجود تھے۔ بعضاں ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی ذمہ داری بھی کی اور ان کو ہسپتال میں ملنے والی سہولیات کے متعلق بھی پوچھا۔ سوسی رپورٹ شیخ سعید احمد، نمائندہ SP نیوز میلسی۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایکسپوز سینٹر میں مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ایکسپوز سینٹر کے دورے پر صوبائی وزراء کے علاوہ جنرل آفس کمانڈر میجر جنرل عقیر اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔ جنرل آفس کمانڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو قائم فیلڈ اسپتال، بسترے و دیگر اسپتال کے متعلق آگاہ کیا۔ انسولیشن سینٹر اور دیگر سہولیات کے متعلق بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے ہمیں اپنی صحت کی سہولیات کو بڑھانا ہوگی۔ ایکسپوز سینٹر میں عوام الناس کا بھی داخلہ منع ہے۔ ایکسپوز میں آرمی میڈیکل افسران، محکمہ صحت کے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈاکٹر اور دیگر عملے کی رہائش کے لیے کوئی قریبی عمارت ڈھونڈنے کی ہدایت جاری کر دی، جبکہ میڈیکل عملہ بھی قریبی رہائش اختیار کرے تو آسانی ہوگی۔ میجر جنرل عقیل نے کہا کہ پاک آرمی باقاعدہ عوام کی مدد کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ ہے۔ سوسی رپورٹ عرفان مری، بیورو چیف SP نیوز کراچی سے۔ منڈی باولدی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر پھالیا کی MS ڈاکٹر بشرا چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال کی حاضری کو 100% یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ صفائی پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور اسپتال کے تمام شعبہ جات کی مزید بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پالیا کی عوام اسپتالوں میں نمایاں بہتری محسوس کر رہے ہیں۔ اسپتال کو OPD اور آؤٹ ڈور مریضوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ریفرل سسٹم ختم ہو چکا ہے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سوسی رپورٹ مرزا امن شاہین، نمائندہ SP نیوز، منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ لاہور تھانہ انجروال کے علاقہ مگزار کالونی میں ناجائز اسلحہ کی بھرمار۔ زیر نظر ویڈیو میں شوکت نامی شخص نے سرعام پسٹل نکال کر ایک غریب سبزی فروش کو زدوکوب کیا اور اس ظالم شخص شوکت کے بیٹوں ساغر اور سلطان نے بھی ناجائز اسلحہ رکھا ہوا ہے اور پوری سوسائٹی مرگزار کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ ان کے خلاف تھانہ ہنجروال میں بھی درخواستیں بھی کی گئی ہیں، مگر پولیس خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ اہل علاقہ کی سماجی شخصیات نے نمائندہ SP نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس تھانہ انجروال ان باپ بیٹوں شوکت، ساغر اور سلطان کی بدماشی کو نکیل نہیں ڈال سکتی تو ہم اعلیٰ حکام IG پنجاب، وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس تک معاملے کو لے کر جائیں گے، جبکہ کیونکہ ان باپ بیٹوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سوسی رپورٹ شمشیر شرازی، نمائندہ SP نیوز، لاہور۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ کراچی شہر میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے رینجرز کا عوام کے لیے سہولیات دینا شروع، جبکہ عوامی حلقوں میں رینجرز کی کارکردگی کو سراہا گیا، جبکہ لوگوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج اور رینجرز زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سوسی رپورٹ عرفان مری، بیورو چیف۔ ہینڈ واش اینڈ سینیٹائزر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان میں
खबर शामिल करते हैं कामोगी से। कामोगी नवाही इलाका थाना वांडू में जहां पर नौसरबाज जैली मुलाजिम बनकर लोगों से रुपए बटोरने में मसरूफ। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक खालिद शिजाज सकना नडाल का राशि है। इसको तकरीबन एक हफ्ता कबल कॉल आई कि मैं तुजम्मल सिद्धू ASI बोल रहा हूँ, आपके ससुराल ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लिहाजा मुझे 35,000 रुपये दो, दरख्वास्त रफा दफा कर दूंगा। इस पर मैंने कहा नहीं दे सकता। फिर 25,000 पर आ गया। मेरे इसरार पर 10,000 पर बात तय हो गई। तो आज मुझे तुजम्मल सिद्धू ने कहा कि वांडू किलो कलांच चौक में बोला दर्जी की दुकान पर आकर नामी बंदे को पैसे दे दो। वो मेरे पास 6,000 रुपये थे। तुजम्मल सिद्धू ASI जो कि जैली थानेदार बना बैठा था। खालिद शिजाज का कहना है तुजम्मल सिद्धू ने मेरे साथ ज्यादती की है, लिहाजा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी दरख्वास्त पर थाना वांडू ने कार्रवाई शुरू कर दी। सुसी रिपोर्ट सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी, नुमाइंदा SP न्यूज कामो की। गुजर खान से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। आस्ताना आलिया दरबार हसनी हुसैनी सजादा नशीन पीर सैयद कैसर अब्बास शाह उमरा की सआदत हासिल करके पाकिस्तान पहुंचने पर इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए उम्मीदवार बराए सिटी मेयर राजा सुहेल कियानी एडवोकेट और वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार बराए लेबर काउंसलर चौधरी यूनस उर्फ जोनी, साबक उम्मीदवार बराए MPA खुरम परवेज राजा और कारोबारी शख्सियत मलक आमर और कई दीगर अफराद का इनकी रहायशगाह पर आमद और उमरा की मुबारकबाद पेश की। सुसी रिपोर्ट चौधरी काशिफ गुजर, नुमाइंदा SP न्यूज गुजर खान। आज ही पंजाब ने आला सतह पर तकरो तबादले कर दिए। पंजाब पुलिस DSP ASP ओहदा पर तरकीब पाने वाले अफसरान के तकर्रो तबादले। IG पंजाब ने 21 पुलिस अफसरों के तकर्रो तबादले के अहकाम जारी कर दिए। साजिद हुसैन को SP स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि हबीबुल्लाह खान को SP स्पेशल ब्रांच बहावलपुर तैनात कर दिया गया। हक नवाज को SP स्पेशल ब्रांच साहिवाल तैनात कर दिया गया, जबकि मुल्जम हुसैन को SP साहिवाल रीजन लगा दिया गया। फरद महमूद कुरैशी को SPR IB बहावलपुर लगा दिया गया। नासिर बाजवा को SP जरनवाला तैनात कर दिया गया। तारक महमूद को SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद मसूद को SP इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया। शम्स उल हक दरानी को SP इन्वेस्टिगेशन ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। मोहम्मद वैज मलक को एडिशनल SP कसूर तैनात कर दिया गया। अशरफ अवान को SP इन्वेस्टिगेशन मंडी बावलदीन तैनात कर दिया गया। हाफिज अताउर रहमान को SP इन्वेस्टिगेशन को मंडी बावलदीन से खनीवाल तैनात कर दिया गया। बहार शाह को SP PHPD जी खान लगा दिया गया। जहीर अहमद को SP VVIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया। मतील्ला को SP इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी तैनात कर दिया गया। कासिम खान को SP सिक्योरिटी 3 लगा दिया गया। फरक हफीज को SP इंटेलिजेंस CTD पंजाब तैनात कर दिया गया। जफर अब्बास को SP लीगल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। अफसर नजीर को SP हेडक्वार्टर PHP पंजाब तैनात कर दिया गया, जबकि गुलाम हुसैन को SP गुजरांवाला लीगल और तारक अजीज SP हेडक्वार्टर पंजाब तैनात कर दिया गया। सुसी रिपोर्ट मिर्जा अहमद शाहीन SP न्यूज मंडी बहावलदीन। मंडी बहावलदीन से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। थाना सिविल लाइन पुलिस का कारनामा। मुकामी सहाफी मजहर इकबाल गोंदल के मुलाजम के साथ डकैती के FIR दर्ज करने की बजाय जबकि दरख्वास्त ही खारिज कर दी गई। दरख्वास्त दाखिले दफ्तर करते हुए लिखा गया कि मदई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, जबकि मुकामी सहाफी मजहर इकबाल गोंदल ने बताया कि वो बार बार थाने के चक्कर लगा रहा है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। DPO मंडी बहावलदीन मोहम्मद नासिर सियाल साहब से अपील है कि वो वाक़ई का नोटिस लेते हुए कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए। सुसी रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज मंडी बहावलदीन। शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। दुकानदारों ने कराची में ज़ख़ीरानदोज़ी करना शुरू कर दी। कोरोना वायरस के आते ही मास्क और सैनिटाइजर को महंगा फरोख्त कर दिया गया। मीडिया पर खबर चलते ही शहर में क्लोरोक्विन का 17 रुपए वाला स्ट्रिप 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। अवाम का कहना है ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, और अवाम का कहना है ये वो आफात है जिसकी कब्र नहीं होती। लानत तमाम ज़ख़ीरानदोज़ों और मुनाफा खोरों पर। सुसी रिपोर्ट इरफान मरी, ब्यूरो चीफ SP न्यूज कराची से। मंडी बहावलदीन से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में।
SSP انویسٹیگیشن حافظ عطاء الرحمان کو منڈی بہاولدین سے خانیوال ٹرانسفر کر دیا گیا اور جبکہ منڈی بہاولدین میں اشرف عوان کو SP انویسٹیگیشن تعینات کر دیا گیا۔ سوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر SP نیوز منڈی بہاولدین۔ سوابی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے تو ضلع سوابی کا کوئی بھی منتخب حکومتی نمائندہ نظر نہیں آیا۔ ضلع سوابی سے تعلق رکھنے والے 2 MNA، 3 MPAs اور 1 سینیٹر شامل ہیں، جن کی کارکردگی ضلع سوابی میں ابھی تک 0% ہے۔ ضلع سوابی کی عوام کا کہنا ہے کہ سوابی کے منتخب نمائندوں نے اس وجہ سے علاقوں کے لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ شاید انہیں ڈر ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں تو انہیں کرونا وائرس جیسی بیماری نہ ہو جائے۔ منتخب نمائندوں کا اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی بیان سامنے نہ آیا ہے اور نہ ہی کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ضلع سوابی کے عوام کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں ماسک اور سینیٹائزر ہی فراہم کر دیں۔ ضلع سوابی کی عوام آپ کا ہمیشہ مشکور رہے گی۔ خصوصی رپورٹ توصیف احمد، بیورو چیف SP نیوز، ضلع سوابی۔ منڈی بہاولدین سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ میانوال رانجا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ اور ڈنڈوں کی وار سے 5 افراد زخمی، جبکہ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق کھٹیالہ شیخا کے علاقہ میانوال رانجا میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جہاں فائرنگ ڈنڈوں کی وار سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ناصر محمود، محمد ولایت، کیسر محمد، قمر اور عمران شامل ہیں۔ جھگڑا کرنے والے آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ بتائے جاتے ہیں کہ پولیس کے مطابق جھگڑے کی وجہ زمین کا تنازع بتایا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منڈی بہاولدین منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ سوسی رپورٹ مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر SP نیوز منڈی بہاولدین۔